وسلام على عباده الذين اصطفى. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. حج اور عمرہ کے لیے حج کے سفر میں جانے والے ان کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ وہ اپنے ہاں قربانی لے کے جائے، ایک یہ ہے کہ وہ قربانی ساتھ نہ لے جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص کو حکم دیا ہے جو اپنے ساتھ قربانی نہ لے جائے کہ وہ حج تمتع کرے. تو چونکہ ہمارے ملک پاک سے جو لوگ جاتے ہیں سارے کے سارے محدود علم کے مطابق بغیر قربانی ہی کے جاتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے جو حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کے مطابق ہے وہ حج تمتع ہے. اسی کے حوالے سے عزیز القدر بیٹے نے بات کا آغاز کرتے ہوئے حج تمتع کے پہلے حصہ عمرہ کے انتہا تک بات کو پہنچایا. اب عمرہ کے بعد حج تمتع کا دوسرا حصہ حج، اس کا آغاز 8 تاریخ سے ہوتا ہے، 8 ذو الحجہ سے، اور 13 تاریخ تک مناسک حج اور آخر میں طواف وداع. وقت کی قلت کی وجہ سے اور اپنی کم علمی کی وجہ سے بات کو مختصر سے مختصر کرتے ہوئے اسے 6 حصوں میں اللہ کی توفیق سے تقسیم کیا ہے. ہر حصے کے متعلق اشارات کی زبان میں 1 2 3 4 کے ساتھ بات کو اللہ کی توفیق سے آپ تک پہنچانے کی عاجزانہ کوشش کا آغاز کرتا ہوں. 8 تاریخ کو جو کام کرنے ہیں وہ 4 ہیں. ایک ہے جہاں ہے وہیں سے احرام باندھنا. مکہ مکرمہ میں ہے، اپنے گھر سے، اپنے ہوٹل سے، اگر مینا میں پہلے سے جا چکا ہے وہیں سے احرام کے لیے بیت اللہ میں آنا یہ ثابت ہے. دوسری بات، احرام میں داخل ہوتے ہوئے احرام کی نیت کرتے ہوئے لبیک اللہم حجتا یہ پکارنا ہے، اور اگر کسی اور کی طرف سے حج کر رہا ہے تو اس کا نام لینا ہے. اللہم لبیک حجتا عن امی، اے اللہ میں لبیک پکارتا ہوں اپنی اماں غردے کے جس کی طرف سے حج کر رہا ہے اس کا نام لینا ہے. نمبر 3، سنت طریقہ یہ ہے کہ زوال سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہونا. یہاں یہ بات نوٹ فرما لیجیے. اب وہاں جانا ایک شخص کی مرضی پر موقوف نہیں ہوتا. حملات ہیں، گروپس ہیں، سرکاری نظام ہے، اگر وہ پہلے یا بعد میں لے جائے تو ان کے نظام کی پابندی کرے، ان سے بچھڑے نہیں، کیونکہ بچھڑنے میں باقی عبادات میں بہت زیادہ خلل واقع ہونے کا شدید احتمال ہے. اگر ممکن ہو تو یہ پابندی کرے کہ زوال سے پہلے جانا ہے. اگر اس کا گروپ اس سے پہلے جائے ان کے ساتھ جائے، زوال کے بعد جائے ان کے ساتھ جائے. نمبر 4، مینا میں پہنچ کر 8 تاریخ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء
اور فجر 9 تاریخ کی اپنے اپنے اوقات میں قصر پڑھنا ہے. اور وہاں جو قصر ہے وہ حج کی وجہ سے. مکی لوگ بھی وہاں جا کے قصر پڑھیں گے، وہ نماز سفر نہیں، وہ حج کی وجہ سے. سنت طریقہ یہ ہے کہ اس مقام پر چاروں نمازیں قصر پڑھنی ہیں، اور قصر کی جو تفصیل ہے وہ معلوم. گفتگو کا دوسرا حصہ 9 تاریخ کے اعمال. 9 تاریخ کے میرے سامنے 15 اعمال ہیں، ایک ایک کر کے وہ بھی اشارات کی زبان میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات، فجر کی نماز منا میں پڑھنی. اور یہاں یہ بات نوٹ فرما لیجیے، اگر کوئی شخص کسی وجہ سے 8 تاریخ کو منا نہیں جا سکا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کا حج، اس میں کوئی کمی نہیں. ایک فضیلت تھی، چھوٹ گئی، جان بوجھ کے نہ چھوڑے، لیکن اگر چھوٹ گئی پریشان نہ ہو. نہ کوئی دم ہے نہ کوئی گناہ ہے، لیکن اس سے اپنے آپ کو بقدر استطاعت محروم نہ کرے. نمبر 2، 9 تاریخ کو سورج کے نکلنے کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے. اور یہ بات ساری باتوں میں یاد رکھی جائے کہ اپنے گروپ اور وہاں جو نظام ہے اس کی پابندی کرے. اگر وہ سورج سے پہلے لے جانا چاہے ضد نہ کرے، ان سے ہٹے نہیں، کیونکہ ان سے ہٹنے میں باقی سارا نظام اس کا درہم برہم ہو جائے. عرفات کی طرف جاتے ہوئے لبیک پکارے، تکبیرات جو عیدین میں پڑھتے ہیں وہ پکارتا جائے. نمبر 4، امام جو عرفات میں خطبہ دیتے ہیں وہ زوال کے بعد دیں. سورج جب نصف النہار مڈ نون اس سے ٹلے تو وہ خطبہ دیں. نمبر 5، عرفات میں سنت طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، ظہر اور عصر. نوٹ فرما لیجیے، ظہر اور عصر دونوں نمازیں قصر پڑھنا ہے، جمع کرنا ہے. 2 رکعت ظہر، 2 رکعت عصر. ایک اذان ہوگی، 2 اقامتیں ہوں. اور اگر مسجد نمرہ میں امام کے ساتھ نماز نہ پڑھے، اور وہاں سب لوگ تو نہ جاتے ہیں نہ جا سکتے اور نہ جانا چاہیے، اپنے اپنے خیموں میں جو جماعتیں ہوتی ہیں وہاں بھی نماز دونوں کی دونوں نمازیں قصر بھی ہیں جمع بھی ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے، جیسے کہ امام بخاری نے تحریر کیا، انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے، انہوں نے دونوں نمازوں کو جمع بھی کیا اور قصر بھی کیا. بہت سے لوگ وہاں اس بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں. نہ کسی سے جھگڑیے، نہ کسی سے بحث کیجیے، سنت طریقہ اس پر عمل کیجیے. نمبر 6، عرفات سارے کا سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے، کوئی جگہ ٹھہرنے کے لیے مخصوص نہیں. عرفات میں جبل عرفات پہ جانا اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں. نمبر 7، قبلہ رخوں کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کھڑے ہو کے عرفات میں بہت زیادہ دعائیں کرنا ہے. اگر کھڑے ہونے میں دقت ہو بیٹھ سکتا، اگر ہاتھ زیادہ دیر اٹھانے میں دقت ہو ہاتھ نیچے کر سکتا ہے. نمبر 8، عرفات کا بہترین ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر.
بہترین دعا اللہ اکبر یا اللہ نصیب فرما. بہترین دعا اللہ پاک نے جو بنائی ہے وہ عرفات کی دعا ہے. جتنے لوگوں کو عرفات کے دن جہنم کی آگ سے آزادی ملتی ہے، اتنے لوگوں کو سارے سال میں کسی دن آزادی نہیں ملتی. عرفات کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں پر عرفات پہ جمع ہونے والوں کی وجہ سے فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں فرشتوں سے یہ کس چیز کا ارادہ کرتے ہیں. اس سے محدثین نے دو معنی بیان مراد لی ہے. پہلا معنی یہ جو کچھ مانگ رہے ہیں میں ان کو دے چکا ہوں، پہلے ہی سے دے چکا ہوں. اور دوسرا معنی اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے فرمانا چاہتے ہیں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اگرچہ ان کے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر اور ایک جگہ عالج اور وہاں ریت ہوتی ہے اور عالج جگہ کی ریت کے ذرات کے برابر ہو، میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اگرچہ وہ اتنے زیادہ. نویں بات یہ عرفات کی شان و عظمت جو عرض کی. 10ویں بات عرفات کے دن عرفات میں موجود لوگوں نے روزہ نہیں رکھا. باقی 5 باتیں 15 باتیں عرض کرنا تھی، باقی 5 یہ سورج کے غروب ہونے کے بعد کی ہیں، ان کو الگ نمبر سے میرے ساتھ سماعت فرما لیجیے. 9 تاریخ کی بقیہ 5 باتیں سورج کے غروب ہونے کے بعد عرفات سے مزدلفہ کی طرف جانا ہے اطمینان و سکون سے. نمبر 2 واپسی پر لبیک پکارتے ہوئے جانا ہے اور یہ لبیک کنکریاں مارنے تک جاری رکھنا. نمبر 3 سورج غروب ہو چکا میدان عرفات میں، یہاں نماز مغرب نہیں پڑھنی. سنت نبوی کی پابندی کی تربیت ہے. غروب آفتاب ہو چکا نماز نہیں پڑھنی. کیوں؟ وہاں جا کے پڑھنی ہے جہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. مزدلفہ میں پہنچ کے گھنٹے میں پہنچے، 2 میں پہنچے، 3 میں پہنچے، وہاں جا کے مغرب اور عشاء دونوں کو جمع کرنا ہے، قصر پڑھنا ہے، درمیانی سنتیں نہیں پڑھنا. وطروں کے بارے میں میرے پاس کوئی واضح بات نہیں، لیکن واللہ عالم وطروں کو ان کے بعد پڑھ لے. نمبر 4 مزدلفہ کی رات میں، جو رات مزدلفہ میں بسر کرنی ہے، اس رات میں تہجد نہیں پڑھنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات میں تہجد نہیں پڑھی. 5ویں بات اس کے 2 حصے ہیں. عرفات سے واپس آئے، مزدلفہ آئے، جہاں جو یہاں کے جو کام کرنے کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا ہے وہ اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرنا. گھروں میں جا کے سورہ البقرہ کی آیات 199 سے لے کر 201 تک، 199، 200 اور 201 3 آیات پڑھ لینا. ان میں سبحان اللہ ان باتوں کا خوب تذکرہ ہے کہ جب مزدلفہ سے آئے، اس 5ویں بات کے 2 حصے
ایک تو یہ ہے اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگ، اور یہ بات اپنے ذہنوں میں ہمیشہ جاگزی کیے رکھیے، اتنی بڑی نیکی کر کے آئے، اللہ پاک سے گناہوں کی بشارت کا تحفہ لے کے آئے، لیکن پھر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، یا اللہ جیسے حق تھا وہ میں ادا نہیں کر پایا۔ اور دوسری بات، اسی 5ویں بات کا حصہ، اللہ کریم نے جہاں عرفات سے پلٹنے کا ذکر کیا، 5 باتیں بیان کی۔ ایک بات، اللہ پاک سے اپنے گناہ کی معافی مانگو، اور 4 دفعہ اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ عرفات سے واپسی پر 4 دفعہ ذکر کا حکم دیا۔ تو عرفات سے فارغ ہو کے یہ نہ سمجھے چھٹی ہو گئی، بلکہ اللہ کریم نے خصوصی طور پر عرفات سے واپس آ کر 4 دفعہ ذکر کا حکم دیا، اور استغفار بھی اللہ کا ذکر ہے، اس طرح 5 دفعہ اللہ کے ذکر کا حکم آ گیا۔ اب 10ویں تاریخ شروع ہوئی، اس کے کرنے کے جو کام ہیں 9 کام، ان کو اشارات کی زبان میں سماعت فرمائیے۔ پہلا کام، مینا سے اب مزدلفہ فجر پڑی، اب مینا کی طرف جانا ہے، تو سنت طریقہ یہ ہے فجر کے بعد جب دن روشن ہو جائے، لیکن سورج کے نکلنے سے پہلے، پنجابی میں جسے کہتے ہیں چانن ہو جائے، اس وقت مینا کی طرف روانہ ہونا ہے۔ کمزور معذور ان کے لیے اجازت ہے کہ جب چاند آدھی رات کے وقت قریباً ڈوب جائے تو ایسے لوگوں کے لیے چاند کے غروب ہونے کے بعد مینا جانے کی اجازت ہے۔ ان کے جو سفر کے ساتھی ہوں وہ بھی ان کے ساتھ چلے جائیں۔ 10ویں تاریخ کا دوسرا کام، جمرۃ العقبہ، جس کو بڑا جمرہ کہتے ہیں اور جو مکہ شریف کے سب سے قریب ہے، وہاں 7 کنکریاں مارنی۔ نوٹ فرما لیجیے، بعض لوگ مزدلفہ آتے ہی سب سے پہلا کام کنکریاں چننے کا کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں، جہاں سے چاہے کنکریوں کو اٹھا لے۔ تیسری بات، کنکریوں کا مارنا، اس کا اجر و ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ اس بارے میں صرف 2 باتیں ہیں، اور ان 2 باتوں کا بلکہ خلاصہ سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ہر کنکری مارنے کی وجہ سے اللہ پاک ایک کبیرہ گناہ کو جو تباہ و برباد کرنے والا اس کو معاف کر دے۔ ہر کنکری جو ماری جاتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک کبیرہ گناہ جو تباہ و برباد کرنے والا ہے اس کنکری کے مارنے کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ کہ اللہ ہمارے بھی ایمان و عافیت سے نصیب۔ اس کی شان و عظمت کے بارے میں دوسری بات جو ثابت شدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو کنکریاں مارتا ہے تو یہ تیرے لیے روز قیامت نور ہوگا۔ چھٹی بات، 10 تاریخ کو 4 کام کرنے ہیں۔ ان چاروں کا مجموعہ علماء نے ایک لفظ میں بیان کیا، رنحت، را رمی کنکریاں مارنا، نون نہر قربانی کرنی، ہا حجامت کروانی، تا طواف کرنا۔ 10 تاریخ کو کتنے کام کرنے بولیے؟ 4۔ سنت طریقہ اور شاندار یہ ہے کہ یہ چاروں کام اسی ترتیب سے ہو۔ پہلے کنکریاں،
پھر قربانی، پھر حجامت، پھر طواف. لیکن اگر یہ ترتیب باقی نہ رکھ سکے، نوٹ فرمانا الفاظ کا، اگر یہ ترتیب باقی نہ رکھ سکے یا نہ رکھے، ایک یہ نہ رکھ سکے مجبوری، ایک بغیر مجبوری کے ترتیب باقی نہ رکھے، نہ اس کے ذمہ کوئی گناہ ہے نہ اس پر کوئی دب ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات ٹھوس، پختہ اور قطعی ہے. جن لوگوں نے بعض کاموں کے آگے پیچھے کرنے پر دم کا کہا ہے، یہ حدیث شریف کے مخالف ہے. بات یاد رکھیں. 8ویں بات، اس دن کا چوتھا کام کیا ہے؟ طواف کرنا. یہاں بھی نوٹ فرما لینا اور اس بات کو یاد رکھنا، سنت طریقہ یہ ہے کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے یہ طواف کر لیا جائے. لیکن سنت سے ثابت ہے کہ اگر سورج کے غروب ہونے تک طواف نہیں کیا تو کوئی دم نہیں اور کوئی گناہ نہیں. حضرات و خواتین نوٹ کر لیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اس بات سے فائدہ اٹھائیں. اور میں کوئی چندہ یا بول نہیں مانگ رہا، اللہ کے فضل و کرم سے اس ثابت شدہ بات آپ کو پہنچاؤں. 8 تاریخ کو اگر غروب آفتاب تک طواف نہیں، اور بڑے لوگ نہیں کر سکتے، اگر غروب آفتاب تک طواف نہیں کر سکا، اس پر کوئی کسی قسم کا نہ خان صاحب نہ گناہ ہے. گھر والوں کو مصیبت میں نہیں ڈالنا، لازمن کرو، نہیں، نہ گناہ ہے نہ دم ہے. ہاں ایک بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورج ڈوب گیا، طواف نہیں ہو سکا، دوبارہ احرام میں آ جائے، دوبارہ احرام پہن لے. اور عورتیں تو اپنا لباس ہی ان کا احرام ہے، اس میں احرام کی نیت کر لیں. اور کب تک رہیں؟ جب طواف کریں احرام سے فارغ ہو. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات حدیث شریف سے ثابت ہے. 10 تاریخ کی 9ویں بات، اس دن جو حجامت کروانی ہے اس کی کیا شان ہے. نبی کریم سے اس کے بارے میں ایک سے زیادہ باتیں ہیں. ایک بات سن لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے سر کو منڈواتا ہے اس کے لیے روز قیامت ہر بال جو اس کے سر سے گرتا ہے روز قیامت نور ہوگا. ایک بال کے گرنے پر کیا ہوگا؟ اب سارے سر کے بال کتنے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے کتنا نور. 11ویں تاریخ کے میرے سامنے یہ چوتھی بات ہے ہماری گفتگو کی. 11ویں تاریخ کے 4 اعمال ہیں. پہلی بات کہ 11ویں تاریخ میں رمی کرنا ہے، اور رمی کرتے ہوئے اور رمی کرنا ہے، اور رمی کا وقت زوال کے بعد ہے، اس سے پہلے. یہ بات ثابت ہو گئی. شاید آپ کو لوگ ملیں جو پہلے جانے کا کہیں، کوئی نہ جائے. یہ سنت کے خلاف ہے. 11 تاریخ کو رمی کب کرنی ہے؟ زوال کے، بولو، زوال کے بعد. نمبر 2، اس دن تینوں جمرات کو رمی کرنی ہے. اور نمبر 3، رمی میں ترتیب کو باقی رکھنا ہے. مینا سے جب مکہ کی طرف جائیں تو جو پہلا جمرہ ہے پہلے وہاں، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو. نمبر 4، پہلے جمرہ کے بعد خوب دعا کرنا، خوب دعا کرنا. یہ دعا کے کرنے کا موقع ہے سنت کے مطابق. پھر دوسرے جمرے پہ جانا ہے، وہاں خوب دعا کرنی ہے کنکریاں مارنے کے بعد. تیسرے جمرے کے بعد دعا نہیں کرنی. 12 تاریخ وہی کرنا ہے جو 11 کو.
13 تاریخ اگر چاہے تو 12 کو کنکریاں مار کر سورج کے غروب ہونے سے پہلے اپنی رہائش گاہ سے مکہ شریف کی طرف روانہ ہو جائے، اور اگر نہ ہو تو پھر 13 کو وہی کچھ کرنا ہے جو 12 کو کیا۔ اور یہ گفتگو کا 5واں حصہ ہوا۔ چھٹا اور آخری حصہ وہ طواف وداع ہے۔ جب مکہ شریف سے اپنے وطن واپسی کا حکم ہو، اور وہ لوگ جو وطن سے دور مکہ مکرمہ کے علاوہ دیگر جگہوں میں رہتے ہیں، جیسے ریاض میں رہنے والے، خبر میں، دبئی میں، جہاں بھی جانا ہے اپنی رہائش گاہ پر، تو اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، مکہ مکرمہ سے نکلتے وقت طواف وداع کرنا ہے، اور اس کا کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، بیمار عورت، زچگی والی عورت، اس پر طواف وداع نہیں۔ نمبر 3، اس طواف میں نہ پہلوانوں کی طرح بھاگنا ہے اور نہ ہی کندھے کو ننگا کرنا۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص طواف وداع کے بغیر چلا جائے تو اس کو چاہیے کہ واپس آئے اور طواف وداع کرے۔ اس طرح حج کے حوالے سے اختصار سے 6 باتیں اللہ کے فضل و کرم سے عرض کی گئی۔ اس سلسلے میں، حج کے سلسلے میں، ایک نہایت ہی ضروری بات خواتین کے حوالے سے وہ بھی سماعت فرما لیجیے، شاید کتنی بیٹیوں کو، بہنوں کو وہ مسئلہ پیش ہو۔ اگر کوئی خاتون، اور اسی پر میں بات کو روک دوں، اگر کوئی خاتون طواف افاضہ، طواف زیارت جو حج کا رکن ہے اور جس کے بغیر حج نہیں ہوتا، اور جو 10 تاریخ کو کیا جاتا ہے، اگر کوئی خاتون ان دنوں میں بیمار ہو تو کیا کرے؟ توجہ فرمائیے، اور اللہ کرے کہ میں واضح کر سکوں۔ انتظار کرے، جب پاک ہو غسل کرے اور جا کے طواف کرے، سعی کرے اور اپنے سفر پر روانہ ہو جائے۔ اس کا یہی طواف وداع بھی ہوگا، طواف زیارت۔ لیکن بعض عورتیں ہیں، ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے سفر کی تاریخ اس سے پہلے ہے، ان کے پاکیزہ ہونے سے پہلے روانگی ہے۔ اب کیا کرے؟ جس کے لیے ممکن ہو رک جائے، لیکن سب کے لیے تو ممکن نہیں۔ جس کے لیے ممکن ہو احرام کی حالت میں اپنے وطن چلی جائے، لیکن جب تک وہاں احرام سے رہے، جب پاک کو دوبارہ آئے، اور یہ بھی سب کے لیے ممکن ہے۔ آسان صورت امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، جناب شیخ ابن باز، شیخ محمد العثیمین، چاروں نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ ایسی عورت مجبور ہے لنگوٹ کسے اور اللہ سے التجا کرتے ہوئے طواف کرے اور طواف کر کے چلی جائے۔ اب اس نے جو طواف کیا وہ مجبوری کی وجہ سے، رکنا اس کے بس میں نہیں، واپس آنا اس کی استطاعت نہیں، حج کیا ہوا سارا ستیاناش کرے اس کی طاقت، یہ ایسا حوصلہ کہاں ہے؟ تو ان چاروں ائمہ اور علماء نے لکھا کہ اس کے لیے بوجہ ضرورت لنگوٹ کسے، بیت اللہ میں جائے، طواف کرے، طواف افاضہ اور سعی کرے اور چلی جائے، انشاءاللہ الرحمن اس کا حج مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف کرے،
اور جو ٹھیک بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی ہے، سننے کی کوشش کی گئی، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اب آپ حضرات و خواتین بتائیں کیا چاہتے ہیں نماز کے بعد سوالات کے لیے بیٹھنا ہے جانا چاہتے ہیں؟